السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ میں تیری وحشیانہ طاقت اور درندگی کے کاروبار سے ڈر کر اس جنگل میں ٹھہرا ہوں؟ یہ کہتے کہتے گوتم داس کی آواز لرزنے لگی۔ میں تو یہاں اس لیے رک گیا تھا کہ تم پر مہذب دنیا کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اگر تمہاری مجبور عورتیں اور معصوم بچے بیمار پڑیں گے تو ان کا علاج کرانے تم کہاں جاؤ گے؟ میں نے تم جیسے جانوروں کی کیسی کیسی خدمت کی ہے، تمہارے کیسے کیسے سڑتے ہوئے زخموں کو بھرا ہے، اس امید پر کہ شاید ایک دن تم وقت کے آئینے میں اپنے کالے چہرے دیکھ کر ڈر جاؤ، یا پھر تمہیں شرم آئے اور تم دریا کے شفاف پانی سے اپنی سیاہ شکلوں کو دھو ڈالو۔ افسوس، میں نے اپنی زندگی کے کتنے قیمتی سال اس انتظار میں گزار دیے کہ تم اپنے گھروں کی طرف لوٹ آؤ گے، مگر آج تیری احسان فراموشی دیکھ کر احساس ہوا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں اور پتھروں کی زبانوں سے ریشم کے گیت سننا چاہتا ہوں۔ تم جانور پیدا ہوئے تھے اور اسی حالت میں مر جاؤ گے۔ تمہیں انسانوں کے سانچے میں ڈھالنے کا خواب دیکھنے والا شاید خود بھی چوپایا ہے۔ گوتم داس نے شدت کرم میں اپنے بال نوش ڈالے۔ کاش میں کسی دوسری بستی میں نکل گیا ہوتا۔ گوتم، مجھے معاف کر دے، میں اس لڑکے کی تکلیف دیکھ کر بدحواس ہو گیا تھا۔ سردار نرسنگا بوڑھے وید سے معذرت کرنے لگا۔ میں تجھے سمجھ نہیں سکا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ میں اپنے ہنر سے غداری کروں گا؟ گوتم داس کا لہجہ غضبناک ہو گیا تھا۔ دیوتاؤں کی قسم، اگر اس لڑکے کی بجائے میرا بدترین دشمن بھی ہوتا تو میں اسے مایوس نہیں کرتا، اپنا عیش و آرام لٹا کر بھی اس کی تیمار داری کرتا۔ پھر جب وہ ٹھیک ہو جاتا تو اس سے کہتا کہ اگر آئندہ بھی اس کے بیمار جسم کو میری ضرورت پڑے تو بے دریغ چلا آئے، میں اس کا علاج کروں گا۔ جڑی بوٹیوں کا یہ گیان مجھے اس لیے نہیں دیا گیا ہے کہ میں اس سے سود کا کاروبار کروں۔ جہاں فائدہ نظر آئے وہاں کسی کتے کی طرح زمین سے منہ رگڑتا ہوا چلا جاؤں۔ میں وید ہوں نرسنگا، اول و آخر وید ہوں۔ پرماتما نے مجھے چارہ گری سکھائی ہے۔ میں مسیحا ہوں، تیری طرح احسان فراموش اور قاتل نہیں۔ گوتم داس نے نرسنگا کی بے پناہ طاقت کو جھٹلا دیا تھا۔ میں اپنی مرضی سے یہاں آیا تھا۔ تو کیا ساری دنیا بھی میرے ارادوں کو زنجیریں نہیں پہنا سکتی؟ بس یہ لڑکا ہوش میں آ جائے، پھر میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ گوتم، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ نرسنگا نے بے اختیار ہو کر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ گوتم، میری طرف دیکھ کہ میں کس حالت میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ اس زمین پر بسنے والے کسی شخص نے نرسنگا کو اس حالت میں نہیں دیکھا۔ گوتم داس نے ایک نظر نرسنگا کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا، پھر سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے کا تناؤ ختم ہو گیا اور وہ فرش پر بیٹھ کر کامران کی نبض دیکھنے لگا۔ اب اس کی نبض میں پہلے جیسا انتشار نہیں ہے۔ گوتم داس نے کہا، اب میں بہت پر امید ہوں سردار۔ میرے خیال میں سر کے زخموں نے اس کے ذہن پر کوئی ناگوار اثر نہیں چھوڑا ہے۔ گوتم داس کے لہجے کی تلخی زائل ہو چکی تھی۔ مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے بتا کہ یہ کون ہے اور تیرے پاس کس لیے آیا ہے؟ اچانک بوڑھے وید نے نیا موضوع چھیڑ دیا تھا۔ سردار نرسنگا گوتم داس کے قریب ہی فرش پر بیٹھ گیا اور پھر آہستہ آہستہ شجاع الدین کامران کی محرومیوں کی داستان سنانے لگا۔ آخر میں اس نے اپنے اور امر پالی کے منصوبے کی تفصیلات بھی بتائیں، جسے سن کر گوتم داس کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ ابھر آیا۔ ادھر رات کے اندھیرے میں وید گوتم داس سردار نرسنگا اور امر پالی کامران کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور ادھر راما راؤ دیوداسی شکنتلا کے کمرے میں شراب پی رہا تھا۔ پھر جب وہ بدمست ہو گیا تو اس نے شکنتلا سے کہا، آج میں نے تجھ سے دیوداسی کا منصب چھین لیا۔ راما راؤ کے لہجے میں ایک فاتح کے غرور کی جھلک تھی۔ اب تو صرف میری داسی ہے، راما کے اشاروں پر رقص کرنے والی ایک حقیر داسی۔ شکنتلا اس انقلاب پر حیران تھی۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ ٹھاکر اسے اس طرح راما راؤ کے حوالے کر دے گا۔
راما، ایک مجبور لڑکی کو اتنا نہ ستا کہ تجھ پر آسمان ٹوٹ پڑے۔ شکنتلا نے اس خوفناک زلزلے میں بھی اپنے قدم جمانے کی کوشش کی۔ لڑکی راما راؤ نے کسی اوباش وحشی کی طرح قہقہا لگایا، تو صرف ویشیا ہے، اپنے آپ کو لڑکی کہہ کر عورت ذات کے چہرے پر کالے کیوں ملتی ہے؟ میں تیری پارسائی کی، تیری نیکوکاری کی پوری تاریخ سے واقف ہوں۔ تو کچھ دن نرسنگا کی ہوس کی سیج پر چین کی نیند سوتی رہی، پھر برسوں تک ٹھاکر کرشن راؤ سے قربت کی بھیک مانگتی رہی۔ اب تجھے میری ملکیت بنا دیا گیا ہے، تو اپنی دوشیزگی کی کہانی سنا رہی ہے۔ دیوداسی شکنتلا کے مقدر کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس نے دوبارہ صدائے احتجاج بلند نہیں کی، بس خاموشی سے اس بھیڑیے کو دیکھتی رہی جو اب تک سینکڑوں معصوم لڑکیوں کا خون پی چکا تھا۔ تو نے میری حیثیت کو نظر انداز کیا، یہ اس کی سزا ہے۔ راما راؤ نے انتہائی سرخوشی کے عالم میں لہراتے ہوئے کہا، اگر تو ٹھاکر کی طرح مجھے بھی اپنا آقا تسلیم کر لیتی تو شاید میں تجھے معاف کر دیتا، بس چند روز تک تیرا رقص دیکھتا، پھر تجھے تیری مرضی پر چھوڑ دیتا، مگر اب تیری بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے۔ میں تجھے اس طرح در در پھراؤں گا کہ شودر عورتیں بھی تیرے حال پر لعنت بھیجیں گی۔ آج رات یہی سچ ہے راما کہ تو مجھ سے انتقام لینے میں کامیاب ہو گیا، مگر ابھی ایک انتقام باقی ہے میرے خدا۔ اچانک شکنتلا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس نے سختی سے اپنے ہونٹوں کو دبا لیا۔ وہ وحشت زدہ انداز میں راما کو دیکھ رہی تھی۔ بے اختیاری میں زبان سے ادا ہونے والا لفظ خدا ایک خوں آشام راجپوت کو اس کی تبدیلی مذہب کا افسانہ بھی سنا سکتا تھا، پھر کئی راز آسانی سے کھل سکتے تھے، اور شجاع الدین کامران نئے انداز سے ان ستم گروں کے تشدد کا شکار ہو سکتا تھا۔ راما سے کون انتقام لے سکتا ہے؟ وہ تو خود مجسم انتقام ہے، اس زمین پر کالی اور درگا کا نمائندہ۔ راما راؤ نشے کی زیادتی کے سبب خدا کے لفظ کا مفہوم سمجھ نہیں سکا۔ پھر بہت دیر تک شکنتلا کو راما راؤ کے سامنے رقص کرنا پڑا۔ اس کے بعد وہ ایک ہوس پرست انسان کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر رہ گئے۔ راما راؤ نے رات بھر دیوداس کو ذلیل و رسوا کیا، مگر اس مجبور لڑکی نے کسی مرحلے پر ایک درندے سے کوئی رعایت طلب نہیں کی۔ نہ اس کے ہونٹوں سے کوئی چیخ بلند ہوئی اور نہ آنکھوں سے کوئی آنسو ٹپکا، بس جذبوں اور تمناؤں اور خوابوں کا خون تھا جو پانی سے زیادہ ارزانی کے ساتھ بہتا رہا۔ اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی شکنتلا کی نظروں سے شجاع الدین کامران کا زخمی جسم اوجھل نہیں ہوا۔ کرشن راؤ بھی رات بھر اپنی حویلی میں جاگتا رہا۔ اس نے حویلی کے چاروں طرف اپنے مسلح محافظوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا تھا۔ وہ سردار نرسنگا کے جارحانہ سلوک سے بہت زیادہ خوف زدہ نظر آ رہا تھا۔ دراصل نرسنگا ہی وہ طاقتور انسان تھا جس کے سہارے کرشن راؤ کا اقتدار قائم تھا، اور ٹھاکر کی یہ عیاشانہ زندگی بھی نرسنگا کی لوٹی ہوئی دولت کی مرہون منت تھی۔ اگر نرسنگا ہاتھ روک لیتا تو ٹھاکر کے خزانے آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے اور غلاموں کی یہ بھیڑ بھی کسی دوسرے آقا کی تلاش میں گم ہو جاتی۔ کرشن راؤ کو ایک یہ خطرہ بھی لاحق ہو سکتا تھا کہ اگر نرسنگا کی سرکشی بڑھتے بڑھتے بغاوت کا رنگ اختیار کر گئی تو پھر حالات بہت زیادہ سنگین ہو سکتے ہیں۔ اس قسم کے اندیشوں نے کرشن راؤ کو رات بھر سونے نہیں دیا۔ وہ بند کمرے میں مسلسل شراب پیتا رہا اور سردار نرسنگا سے دوبارہ تعلقات کی بحالی کے بارے میں سوچتا رہا۔ کرشن راؤ ایک انتہائی زمانہ شناس اور عیار انسان تھا۔ ایک طرف وہ سردار نرسنگا سے خوشگوار مراسم بھی چاہتا تھا، اور دوسری طرف اس کی خواہش تھی کہ لٹیروں کی جماعت ہمیشہ اس کے سامنے سر جھکائے کھڑی رہے۔ وہ نرسنگا کی دوستی پر یقین بھی رکھتا تھا اور اسے ایک بے اعتبار انسان بھی سمجھتا تھا۔ اسے راما راؤ کی ضرورت بھی تھی اور وہ اس طاقتور راجپوت کا زور توڑنا بھی چاہتا تھا۔ اسے یہ وسوسے بھی پریشان کر رہے تھے کہ اگر حکومت کو اس کے اور نرسنگا کے تعلقات کا علم ہو گیا تو پھر کیا نتائج برآمد ہوں گے، اور اسلامی سلطنت کا سربراہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ آج کی رات کرشن راؤ کے ذہن پر ایسے ہی پریشان خیالات کی یلغار تھی۔ صبح کے قریب اس نے ایک نیا منصوبہ تراشا۔
اور پھر گہری نیند سو گیا۔ وید گوتم داس، نرسنگا اور امر پالی بھی ساری رات جاگتے رہے، یہاں تک کہ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی شجاع الدین کامران کو ہوش آ گیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر گوتم داس کی طرف دیکھا۔ ایک خوبصورت چہرے والا سفید ریش اجنبی بوڑھا۔ کامران کی آنکھوں میں حیرت کی پرچھائیاں لرزنے لگی۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ لیٹا رہ بالک، گوتم داس نے محبت سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کامران نے اپنی مسیحا کی بات نہیں مانی اور پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر جیسے ہی اس نے اپنے دائیں جانب سردار نرسنگا اور امر پالی کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کشادہ ہو گئیں۔ سردار، میں یہاں کس طرح آیا؟ کامران کی آواز سے لکنت ظاہر ہو رہی تھی۔ نرسنگا نے آگے بڑھ کر کامران کو دوبارہ بستر پر لٹا دیا اور پھر سارے واقعات سنانے لگا۔ سردار، میں نے کسی کو کوئی گالی نہیں دی۔ کامران کا چہرہ جوش و غضب سے سرخ ہو گیا تھا۔ میں بہت مہذب ماں باپ کا بیٹا ہوں، سخت کیش کی حالت میں بھی اپنی زبان کو گندی الفاظ سے آلودہ نہیں کرتا۔ میں جانتا ہوں ٹھاکر، نرسنگا نے اسے خاموش کرتے ہوئے کہا۔ اب اس جنگل میں تو اکیلا نہیں ہے۔ جس روز گوتم داس تجھے صحت یابی کی سند دے گا، اسی روز میں راما راؤ اور اس کے ساتھیوں سے تیرے ایک ایک زخم کا حساب طلب کروں گا۔ نرسنگا نے بوڑھے وید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کامران نے گوتم داس کی طرف دیکھا اور بڑے والیحانہ انداز میں بولا، بزرگ، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ نہیں بالک، میں تو ایک وید ہوں۔ بیماروں کا علاج کرنا، مریضوں کا علاج کرنا میرا دھرم ہے۔ گوتم داس نے انتہائی شفقت آمیز لہجے میں کہا، اگر تجھے ممنون احسان ہونا ہے تو سردار کا شکریہ ادا کر کہ وہ تجھے بھیڑیوں کے منہ سے چھین کر لایا ہے۔ اس لڑکی کی محبت کا انداز دیکھ جو شام سے اب تک روتی رہی ہے۔ گوتم داس نے امر پالی کا نام لے کر کہا۔ کامران نے نرسنگا اور امر پالی کی طرف دیکھا۔ نرسنگا کی آنکھوں میں آنسو تو نہیں تھے، مگر چہرے پر اس غبار کے آثار موجود تھے۔ اس کے برعکس امر پالی ایک عورت تھی جس نے اپنے آنسو خشک کر لیے تھے، مگر اپنی سوجی ہوئی آنکھوں کو دوسروں کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رکھ سکتی تھی۔ قزاقوں اور غیر مذہب کے لوگوں نے کامران کو بھی رلا دیا۔ کچھ دیر کے لیے جنگل کی فضا میں ایک مسرت آمیز سوگواری رقص کرنے لگی۔ سردار نرسنگا اپنی خوابگاہ سے باہر آیا اور اس نے اپنے محافظ خاص شاپارا کو طلب کیا۔ شاپارا اس وقت پہرے پر موجود نہیں تھا۔ نرسنگا نے حیرت سے یہ بات سنی اور شاپارا کی غفلت کو نظر انداز کرتے ہوئے دوسرے محافظ کو حکم دیا، شاپارا کو اس وقت میرے پاس بھیج دے۔ یہ کہہ کر نرسنگا دوبارہ اپنی خوابگاہ میں چلا گیا۔ شاپارا اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ غار میں موجود تھا اور بہت زیادہ خوش نظر آ رہا تھا۔ دیوتاؤں نے اس ملیچ سے میری شکست کا انتقام لے لیا۔ شاپارا نے اپنے وفاداروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، وہ تو سب کچھ ٹھیک ہے شاپارا، مگر سردار کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ایک غیر مذہب کا آدمی تیرے مقابلے پر آئے۔ ایک خوشامدی لٹیرے نے نفرتوں کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی۔ میں سب کچھ جانتا ہوں کھٹیما، شاپارا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ بس کچھ دنوں کی بات ہے، نہ سردار رہے گا اور نہ اس کا یہ چہیتا لے پالک۔ شاپارا کی باتوں سے کھلی بغاوت کی بو آنے لگی تھی۔ کھٹیما وہی لٹیرا تھا جس پر نرسنگا بہت زیادہ اعتبار کرتا تھا اور اس کی نگرانی میں کامران مندر سے جنگل تک سفر کرتا تھا۔ آج کھٹیما بھی حرص و ہوس سے مجبور ہو کر شاپارا کے ساتھ عاملہ تھا اور زیر زمین نرسنگا کے خلاف ایک سازش تیار کی جا رہی تھی۔ اگر وہ ملیچ بچ گیا شاپارا تو پھر کیا ہوگا؟ کھٹیما نے مضطرب لہجے میں کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کی زندگی سے وید گوتم داس بھی مایوس نظر آ رہا تھا۔ شاپارا نے پرجوش ہو کر کہا، اور اگر وہ بچ گیا تو پھر ہم اس کو بنیاد بنا کر سردار کے خلاف ایک نیا طوفان کھڑا کر دیں گے۔ ہم اس جنگل کے رہنے والوں کو چیخ چیخ کر بتائیں گے کہ نرسنگا مسلمانوں سے مل گیا ہے اور وہ ہم سب کو گرفتار کرا کے
حکومت سے انعام حاصل کرنا چاہتا ہے۔ شاپارا مکمل طور پر باغی نظر آنے لگا تھا۔ تو بہت دور کی سوچتا ہے شاپارا، کھٹیما نے اسے اکساتے ہوئے کہا۔ شاپارا جواب میں مزید کوئی بات کہتا کہ نرسنگا کا محافظ آ پہنچا۔ پھر جب شاپارا اپنے سردار کے سامنے حاضر ہوا تو نرسنگا نے اس کو حکم دیتے ہوئے کہا، پورے جنگل میں اعلان کر دے کہ چھوٹے ٹھاکر کی زندگی خطرے سے باہر ہے اور ہر شخص اس خوشی میں 3 دن تک کالی کی پوجا کرے۔ شاپارا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ اس خبر کو سننے کے لیے ذہنی طور پر آمادہ نہیں تھا، پھر بھی اس نے منافقانہ احترام کا مظاہرہ کرتے ہوئے سر جھکا دیا اور لوگوں سے یہ بھی کہہ دے کہ ان 3 دنوں میں لوٹ مار کا سارا کاروبار معطل رہے گا۔ ادھر جنگل میں شجاع الدین کامران کی جان بچ جانے پر ایک عام جشن منایا جا رہا تھا، اور ادھر ٹھاکر کرشن راؤ 3 پنڈتوں کے ساتھ دربار شاہی کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے پاس ایک خوان تھا جس میں کچھ سونا اور قیمتی پتھر تھے۔ سلطان ناصر الدین محمود نے فوراً کرشن راؤ اور اس کے ساتھیوں کو دربار میں حاضر ہونے کی اجازت دے دی۔ کرشن راؤ تینوں پنڈتوں کے ساتھ، جن میں پجاری رام سروپ بھی شامل تھا، دربار شاہی میں داخل ہوا۔ اس وقت غیاث الدین بلبن وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز تھا اور سارا ہندوستان اسے الغ خان کے نام سے پہچانتا تھا۔ بلبن نے کرشن راؤ اور اس کے ساتھی پجاریوں کو گہری نظر سے دیکھا، جو فرش پر نصف قد تک جھکے ہوئے سلطان ناصر الدین محمود کو اپنی رسم کے مطابق سلام پیش کر رہے تھے۔ پھر کرشن راؤ سیدھا ہوا اور اس نے مسلمان حکمران کی شان میں قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ سمراٹ، اس میں کوئی شک نہیں کہ راجپوت یہ جنگ ہار گئے اور مسلمانوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوئی۔ ہم سے کہا گیا تھا کہ دنیا کا ہر حملہ آور شکست خوردہ قوم کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرتا ہے، مگر سلطان کی اعلیٰ ظرفی نے اس روایت کو ہمیشہ کے لیے غلط ثابت کر دیا۔ آج میں اور میرے ساتھی سرے دربار اس حقیقت کا اعتراف کرنے آئے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین نے آپ سے بہتر حکمران نہیں دیکھا۔ آپ کے عہد حکومت میں ہندوؤں کی جانیں بھی محفوظ ہیں اور عزت و آبرو بھی۔ آپ نے اور آپ کے فوجیوں نے ان کی دولت کے ذخیروں کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ان کے مندر کھلے ہوئے ہیں، گھنٹیاں زور و شور سے بج رہی ہیں۔ ہم نے صلہ رحمی اور رواداری کی کوئی دوسری مثال نہیں دیکھی۔ ٹھاکر کرشن راؤ بڑے والہانہ لہجے میں بول رہا تھا۔ سلطان خوب جانتے ہیں کہ میں نسل راجپوت کا ایک باوقار نمائندہ ہوں۔ ہندوستان کا ایک ایک گوشہ راجپوتوں کی اس ادا سے واقف ہے کہ وہ اپنی گردنوں کو جھکا کر کسی سے نہیں ملتے، مگر میں آپ کی شخصیت اور منصفانہ نظام سے اس قدر متاثر ہوا ہوں کہ آج اپنی صدیوں پرانی روایات کو ترک کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر کرشن راؤ نے اس طرح زمین پر سر ٹیک دیا جیسے وہ سلطان ناصر الدین محمود کو سجدہ کر رہا ہو۔ کرشن راؤ کی تقلید میں تینوں پجاری بھی زمین بوس ہو گئے۔ اس کے بعد ٹھاکر نے تخت کے قریب پہنچ کر سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا خوان ناصر الدین محمود کو پیش کیا۔ جواباً سلطان نے اس پر ہاتھ رکھ کر کرشن راؤ کی نظر کو شرف قبولیت بخشا اور اپنے خدمتگاروں کو حکم دیا کہ ٹھاکر کے لائے ہوئے خوان کو مزید سونے اور جواہرات سے لبریز کر دیا جائے۔ میں سلطان کے انداز کرم سے واقف ہوں۔ کرشن راؤ نے جھک کر کہا، اگر سمراٹ مجھے اپنے وفاداروں میں شامل ہونے کی سند عطا کر دیں تو ساری دنیا کے انعامات اس نوازش کی آگے ہیچ ہوں گے۔ ناصر الدین محمود نے کرشن راؤ کو ہندو قوم کا نمائندہ سمجھتے ہوئے شاہی مہر کے ساتھ ایک پروانہ دے دیا، جس میں اسے حکومت وقت کا وفادار اور خیر خواہ تسلیم کیا گیا تھا۔ کرشن راؤ نے فرمان شاہی کو کئی بار بوسے دیے اور کئی بار آنکھوں سے لگایا اور آخری سجدہ ادا کر کے الٹے پاؤں واپس جانے لگا۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، اچانک الغ خان یعنی بلبن نے اونچی آواز میں پکار کر کہا۔ اس وقت ناصر الدین محمود نام کا حکمران تھا اور سارے اختیارات الغ خان کی ذات میں سمٹ کر رہ گئے تھے۔ کرشن راؤ ٹھہر گیا اور اس کی سانس رک سی گئی، جس کے گلے میں ایک بار
ہماری وفاداریوں کا توق پڑ جاتا ہے پھر اسے اتار کر پھینکا نہیں جا سکتا، اور جو لوگ یہ مذموم حرکت کرتے ہیں ہم انہیں معاف نہیں کرتے۔ ہمارا ایک خاص مزاج ہے، ہم دوستوں کے کھلے ہوئے دوست ہیں اور دشمنوں کے کھلے ہوئے دشمن۔ اس زمین پر بسنے والوں کے لیے ہماری دوستی رحمت کا کبھی نہ ختم ہونے والا سایہ ہے، اور دشمنی قہر کا ایک آتش فشاں جو ہر وقت کھولتا ہی رہتا ہے۔ کرشن راؤ نے گہری سانس لی اور بآواز بلند کہا، یہ سلطان سے ایک راجپوت کا وچن ہے۔ پھر وہ دربار سے نکل کر مندر کی طرف چلا گیا۔ کرشن راؤ کے چہرے پر بے پناہ خوشی رقص کر رہی تھی۔ راستے میں اس نے پجاری رام شروپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب میرا منصوبہ مکمل ہو گیا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ راما راؤ دن بھر ٹھاکر کی حویلی میں پڑا رہتا اور رات کو شراب پی کر دیوداسی شکنتلا پر تشدد کرتا۔ اس دوران نرسنگا کے کسی آدمی نے کرشن راؤ سے کوئی رابطہ قائم نہیں کیا۔ یہ پر اسرار خاموشی ٹھاکر کی وحشت میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس دوران کرشن راؤ نے کئی بار اپنے آدمیوں کو جنگل کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ٹھاکر نے اسے مندر میں طلب کیا ہے، مگر ہر مرتبہ اس کے آدمی ناکام لوٹ آتے اور انہیں ایک ہی جواب ملتا کہ نرسنگا اپنی آرام گاہ پر موجود نہیں۔ کرشن راؤ اپنے عقب میں ایک نامعلوم خطرے کی آہٹ محسوس کر رہا تھا۔ بالآخر ایک دن گھبرا کر اس نے راما راؤ سے کہا، اگر نرسنگا نہیں آتا تو میں خود اس سے ملنے چلا جاتا ہوں۔ راما راؤ مخالفت کی اس آگ کو مسلسل ہوا دے رہا تھا۔ ٹھاکر، خون کی ندیاں تو بہہ سکتی ہیں مگر ہم تیری توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر تو نے ایسا کیا تو پھر تیرے ساتھ رہنے کا وہ عہد ٹوٹ جائے گا۔ کرشن راؤ شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا۔ نرسنگا کی غیر حاضری صاف بتا رہی تھی کہ اس نے گزشتہ تکلیف دہ واقعہ کو فراموش نہیں کیا ہے۔ کرشن راؤ اس مسئلے کا حل چاہتا تھا کہ کسی طرح نرسنگا کی خفگی دور ہو جائے، مگر راما راؤ مصالحت کی راہ میں ایک دیوار بن گیا تھا۔ کرشن راؤ ایک عجیب سی آفت ناگہانی کا شکار ہو گیا تھا۔ نہ وہ نرسنگا کی دشمنی خرید سکتا تھا اور نہ راما کو ناراض کر سکتا تھا۔ غرض اس الجھن میں دن گزرتے رہے، یہاں تک کہ شجاع الدین کامران پوری طرح صحت یاب ہو گیا۔ اور پھر ایک روز سردار نرسنگا نے اپنے ایک آدمی کو یہ پیغام دے کر ٹھاکر کرشن راؤ کے پاس بھیجا، میں کل چھوٹے ٹھاکر کی صحت کا جشن منا رہا ہوں۔ یہ جنگل کی پوری تاریخ میں ایک یادگار جشن ہوگا۔ میری یہ خواہش ہے کہ بڑے ٹھاکر اس تقریب میں مہمان کی حیثیت سے شریک ہوں، اور یہ میرا حکم ہے کہ راما راؤ اپنے ان تمام ساتھیوں کے ہمراہ حاضر ہو جائے جنہوں نے چھوٹے ٹھاکر کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا تھا۔ میں اس جشن کے موقع پر اس مقدمے کا فیصلہ کروں گا جو نامکمل رہ گیا تھا۔ جیسے ہی نرسنگا کے آدمی کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، راما راؤ کسی زخمی درندے کی مانند چیختا ہوا کھڑا ہو گیا۔ ایک لٹیرا مجھے حکم دے رہا ہے ٹھاکر۔ کرشن راؤ نے راما راؤ کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر دوسرے راجپوت بگڑ گئے اور آج پہلی بار ٹھاکر کو احساس ہوا کہ وہ تنہا رہ گیا ہے۔ پھر راما راؤ نے اپنے مسلح آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ نرسنگا کے بھیجے ہوئے لٹیرے کو پکڑ لیں۔ جنگلی قزاق تنہا تھا، اس نے مزاحمت کی مگر بہت جلد بے دست و پا ہو گیا۔ اس کے بعد راما راؤ کے حکم پر اس کی زبان کاٹ دی گئی۔ وہ چیختا رہا لیکن آج اس کی چیخوں کو سننے والا کوئی نہ تھا۔ پھر جب وہ لٹیرا اپنے خون میں نہایا ہوا مندر سے رخصت ہوا تو اس کے کانوں میں راما راؤ کے یہ الفاظ گونج رہے تھے، اپنے سردار سے کہہ دینا کہ ٹھاکر کے جشن منانے کا انداز لٹیروں سے مختلف ہوتا ہے۔